رمضان کا مہینہ بذات خود اپنے اندر جو حکمتیں رکھتا ہے، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں بھوک کی تکلیف کا احساس ہو۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، اس بھوک سے ہماری اپنی خواہشات دبتی ہیں، ہماری خواہشات کے اوپر زور پڑتا ہے، نفس کچھ ہوش لینا شروع کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا احساس ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ جب ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں تو اس بھوک کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک کتنی تکلیف دہ شے ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو دوسرے بھوکے لوگ ہیں، جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جن کے پاس آسائش زندگی نہیں ہے بلکہ اسباب زندگی نہیں ہیں، جو بیچارے بڑی تکلیف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جنہیں اچھا کھانا میسر نہیں آتا، جن کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، تو جب ہمارے اوپر وہ حالت گزرتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریب کو بھوک سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریب اپنے بچوں کے سامنے کتنا شرمندہ ہوتا ہے جب وہ ان کے کھانے کی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتا۔ جب بچے بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی غریب کا بچہ بھوکا سوتا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ کتنا نازک وقت ہوتا ہے، وہ کتنا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔ تو روزوں کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہو۔ اب اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے صدقات و خیرات کو جوڑ دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ویسے تو اجود الناس ہیں، لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ماہ رمضان آتا تو وہ سخاوت کا دریا اپنے جوبن پہ ہوتا، وہ سخاوت کی جو لہریں جاری ہوتی وہ اپنے جوبن پہ ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ڈھیروں ڈھیر عطا فرمایا کرتے تھے ماہ رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ماہ رمضان کے دروس میں سے ایک درس ہے، یہ ماہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق ہے کہ ہمیں دوسروں کا احساس ہو، ہم غریب کو دیکھیں، ہم مسکین کو دیکھیں، ہم پریشان حال کی پریشانی کا احساس کریں، ہم تکلیف میں پڑے ہوئے آدمی کی تکلیف کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے۔